لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے عالم اسلام میں ایک مرتبہ پھر سے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں. دیار مغرب کے لوگ کل عید منا چکے ہیں اور اللہ نے چاند سے جس سلسلے کو جوڑا ہے، اس حوالے سے میرے اور آپ کے محبوب نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی کہ دین آفاقی ہے. مشینیں جب نہیں ہوں گی، دوربینیں نہیں ہوں گی، یہ تب بھی چلتا ہے تو چاند کو دیکھ کر کے بشری نظروں کے ساتھ فیصلہ لیا جائے گا کہ روزہ رکھنا ہے یا عید کرنی. باقی ہمارے ہاں جو ہر سال ایشو بنتا ہے، یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. چند محکمے اگر مل کر کے ایک فیصلہ کر لیں، وزارت مذہبی امور، علماء کرام، اسی طرح ہمارا جغرافیہ اور اس سے جڑے ہوئے شعبے، سپیس، فضا اور محکمہ فلکیات سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ہمارے حکومتی ادارے. چاند ہمارا محتاج نہیں ہے، اس کے مطالعے اپنے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ کسی ایک ملک کے اندر ایک سے زیادہ چاند کے طلوع ہونے کی جگہ ہوں اور وقت ہو. ایریا وائز مثال کے طور پہ اگر میں یہاں لائٹ چلا دیتا ہوں تو جن کے سامنے یہ مائک ہوگا انہیں اس ایریے میں نظر نہیں آ رہا ہوگا، دائیں بائیں دکھ رہا ہوگا. تو صرف اس لیے کہ فلاں علاقے کے لوگ عید پہلے کر لیتے ہیں، شہادتیں موجود ہیں، مگر ان کے سر پہ افغانی ٹوپیاں ہیں، ہم گواہی نہیں مانیں گے، یہ کوئی حقیقت نہیں. دین اسلام بڑا سیدھا سادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور شام سے آنے والا ایک شخص اطلاع دیتا ہے کہ محبوب ہم تو راستے میں عید کر چکے ہیں، ہم نے چاند دیکھا ہے. آپ نے رکھا ہوا روزہ اس ایک شہادت پہ کھلوا دیا، لیکن چونکہ عید کا ٹائم گزر گیا تھا اسے ایشو نہیں بنایا کہ لوگوں کی تو عید تھی، عید والے دن معاذ اللہ شیطان روزہ رکھتا ہے، تو ایشو نہیں بنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مختلف مطالعے رکھے ہیں. جہاں چاند طلوع ہوا ہے، نظر آیا ہے، انشاءاللہ عید ہوگی، اور جہاں نہیں ہے ان لوگوں کا روزہ ہے. میرے محبوب نے خود رکھا ہوا تھا، حالانکہ آپ کو وحی کے ذریعے بھی خبر دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورتوں کو، احوال کو مد نظر رکھ کے دین میں کسی چیز کو ایشو نہیں بنایا، باتیں نہیں ہوئیں. اور اس کے اوپر لوگوں نے یہ نہیں کہا جی دیکھو وقت کے پیمبر ہیں، ہادی رہبر اور مرشد ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ عید کے دن انہوں نے روزہ رکھوایا ہوا ہے. تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری گزارش،
میرے اور آپ کے محبوب نے یہ عید کا جو ہمیں تحفہ دیا ہے اسے دل و جان سے قبول کیا کریں۔ پورا سال ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور مردوں سے زیادہ یہ شوق خواتین میں، اور خواتین سے بھی بڑھ کے یہ شوق بچوں میں ہوتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے مرشد نے اس خوشی کے موقع پہ عید سے پہلے حکم دیا تھا کہ مرد تو آئیں گے، اپنی ساری خواتین کو لے کے آنا۔ یہ مدینہ ہے۔ شعور کی دنیا میں ذرا تھوڑا سا تصور میں چلیں کہ میرے مرشد اور ہادی اور رہبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ آج کوئی بھی خاتون گھر نہیں رہے گی کیونکہ عید ہے۔ دو اعتراض آئے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ساری بیٹیوں نے، بچیوں نے، خواتین نے عید نہیں پڑھنی ہوتی، کچھ کی مجبوری ہوتی ہے، ایام سے ہیں تو کیا کیا جائے؟ بہت بڑی مجبوری تھی، اس میں نماز بھی نہیں ہے، اس میں روزہ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی میرے مرشد اور آقا نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی آپ نے لے کر کے آنا ہے، عیدگاہ میں پہنچے۔ عیدگاہ میں پہنچے، کہ محبوب نماز نہیں پڑھنی تو فرمایا کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس سے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ نماز عید کسی کھلے میدان میں ہو، لیکن اگر موسم کی کوئی مجبوری یا دیگر مجبوریاں ہیں تو گنجائش ہے، لیکن مسجد میں بھی ایک آدھا کمرہ ایسا اضافی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو خاتون سجدے والی جگہ سے صفوں سے نماز سے ہٹ کر کے اس روم میں چلی جائیں، لیکن آنا ضرور ہے۔ ایک اور مجبوری پیش کی گئی کہ محبوب سب عورتوں کے پاس برقعے یا عبائے یا بڑی اوڑھنیاں، جلباب اور چادریں نہیں ہیں۔ مدینہ تھا، غربت تھی۔ میرے محبوب نے جنہوں نے پردے کا حکم دیا ہوا تھا، یہ نہیں کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، جن کے پاس چادریں نہیں ہیں وہ گھر میں نہیں، گھر میں ہی رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جس کی چادر بڑی ہے وہ اپنی دوسری بہن کو، بیٹی کو، بہو کو اس چادر میں لے آئے۔ اور یہ اتنا خوبصورت حکم ہے، مجھے یاد ہے کہ میں شدید سردیوں میں آ رہا تھا، گاڑی پہ تھا، موٹر سائیکل کے اوپر آگے 2 بچے تھے، پیچھے 2 بچے تھے، اور پیچھے ایک ماں بیٹھی تھی، لیکن ان سب کے پاس گرم چادر ایک تھی۔ باپ نے اگلے بچے کو بھی کور کیا ہوا ہے، درمیان والے کو بھی، خود پہ بھی لی ہوئی ہے، اور پچھلوں کو بھی دے رکھی ہے، اور ماں نے پیچھے ہاتھ سے وہ پکڑا ہوا ہے۔ اگر یہاں ہم اتنا اپنے حالات کو دیکھ کے کر سکتے ہیں تو میرے مرشد کے کہنے پہ اگر ایک خاتون اس مجبوری کو دور کر کے لے آئے اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو تو اس سے بڑا شرف کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ ہم نے بسا اوقات پڑھا نہیں ہوتا، مطالعہ نہیں ہوتا، سٹڈی نہیں ہوتی، یا مرشد علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کی چیزیں ہمیں میسر نہیں ہوتی، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم عید پڑھ رہے ہیں۔ بھائیو، اللہ کا شکر میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، کافی سارے مسلمانوں پہ عید آئی ہے، مگر باپ بچوں کو میسر نہیں، بچوں کو ماں میسر نہیں، بھائیوں کو بھائی، بہنوں کو بہن میسر نہیں، کہیں نیا کپڑا میسر نہیں، کہیں جو ہے وہ ان کو وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں۔ وہ خون میں نہائے ہوئے اس وقت عالم اسلام نے عید کی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی خوشیوں کے موقعوں پہ مت بھولا کریں۔ اگر دامے در میں نہیں کچھ کر سکتے، مالی معاونت ہماری ان تک نہیں جا سکتی، تو کم از کم سخنے قولے اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھ سکتے ہیں کہ الہ العالمین اہل اسلام پر، عالم اسلام پر اپنی رحمت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہے وہ ہمارا جگر ہے، وہ ہمارا ٹکڑا ہے، وہ توحید کا ساتھی ہے، وہ ہمارا کلمہ گو ہے، ہمیں اس کا ایک درد ہے اور ایک تڑپ ہے۔ اللہ، ہم اپنے بچوں میں خوش ہیں، ان کی جگہ پہ ہم بھی ہو سکتے تھے، وہ ہماری جگہ بھی ہو سکتے تھے۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہے۔ میرے وطن میں لوگ میڈیا پہ جو مرضی دکھائیں، آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم پرامن طریقے سے عید پڑھ رہے ہیں۔ حضرات، میڈیا کا پاکستان اور حقیقی پاکستان کچھ اور ہے، سکرین کی دنیا اور حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے رب سے اس وطن کو امن کا گہوارہ منانے کے لیے دعائیں مانگا کریں، رب کا شکر ادا کیا کریں
کہ ابھی یہ شام نہیں ہے، یہ عراق نہیں ہے، یہ افغانستان نہیں ہے، یہ فلسطین نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو، اگر ٹھیک ہے چھوٹے موٹے بہن بھائیوں میں کلیشز ہوتے ہیں، ہمارے اگر ہیں بھی، تو اس لیول پہ نہ جائیں کہ دشمن فائدہ اٹھائے۔ حضرات، آج کی عید کا پیغام، اگر ہم 5th جنریشن وار میں داخل ہو چکے ہیں، 5G، آپ اور میں نہیں جانتے کہ یہ 3G کوئی نیٹ کی سپیڈ نہیں تھی، یہ 4G، یہ 5G، یہ کوئی نیٹ کی سپیڈ کا نام نہیں ہے، یہ اس بحران کا نام ہے، یہ اس اپروچ کا نام ہے کہ اگر وہ 2G میں ایک بوتل 3G بیچ کے محلے علاقے میں اس کے نام کو معروف کر رہے تھے، تو معنی یہ تھا کہ ابھی ہماری اپروچ صرف امیر لوگوں تک ہوئی ہے جنہوں نے موبائل خرید کے اپنے آپ کو ہمارے نیٹ ورک میں شامل کر لیا۔ پھر آگے بڑھتے گئے، اور آج اس بات کے اوپر وہ مطمئن ہے کہ ہم نے ان کے بچے اغوا کر لیے ہیں، نظریاتی فکری طور پہ ان کے گھروں میں پلنے والے، ان کی اولاد، ان کی نسلیں اب ان کے گھر میں ان کا پیسہ لگا کے مانیں گے ہماری، اور ہم بڑا فاسٹ نیٹ ورک چلا کے ایک رات میں، ایک دن میں، ایک گھنٹے میں ٹرینڈ بنا کے پوری قوم کو جہاں لگانا چاہیں گے لگا لیں گے۔ اور یہ آپ کے اور میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نے اس 5th جنریشن وار کو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے ایمان، اپنے رب اور رسول، اپنے قبلہ اور کعبہ اور اپنے ملک کے خلاف انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دینا۔ یہ عید کا میسج اور پیغام یاد رکھنا ممکن ہے۔ ممکن ہے کوئی اٹھ کے آپ کو کہے یہ فلاں مذہب ہے، فلاں فرقہ ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں شوشے چھوڑے جاتے ہیں ایسے ماحول میں۔ یہ نبوت کے دعوے فوری جو شروع ہو رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں۔ جگہ جگہ پہ ٹیسٹر لگا کے کہ قوم کا ایمان کیسا ہے اور یہ گتھم گتھا کیسے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے ان میں زہر پھیلایا ہے یہ کتنا اثر انداز ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنی دانائی اور سمجھداری سے فیصلے لینے ہوں گے۔ بھائیو، ایک بات یاد رکھیے گا، جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، جب فرانس نے اپنے اندر کا بغض دکھایا تھا، اور ہم اس عقیدے اور ایمان کو، اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، الحمدللہ دین اور دنیا دونوں کی خبر رکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں، کہ میں نے روئے زمین پہ گھوم کے دیکھا ہے، میرے وطن جیسا شاید ایمان کا جذبہ رکھنے والا وطن کہیں آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ میرا عقیدہ ختم نبوت ہے اور کوئی اس پہ ڈاکہ ڈالے اور میں اس ڈاکو کو تو چھوڑ دوں، اپنوں کو مارنا شروع کر دوں۔ عقل مندی کہاں ہوگی؟ گھر پہ کوئی ڈاکہ ڈال کے گیا ہے، وہ بھاگ گیا ہے، اور میں اپنے گھر کے بھائیوں کو پکڑ کے احتجاج کے نام پہ، ماں کو پکڑ کے، باپ کو پکڑ کے، گھر کی موٹر سائیکلوں کے تیل نکال کے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دوں، تو اسے دانائی نہیں کہتے ہیں۔ یہ جتنے موٹر ویز پہ، جی ٹی روڈز پہ مرے تھے، جتنے خون بہے تھے، ایمان اور جذبہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قسم میں نے ایک نہیں سینکڑوں لوگوں سے مل کے دیکھا جو زخمی تھے، اور میں انہی روڈز پہ ہوتا تھا، اللہ کی قسم وہ بھی ختم نبوت پہ یقین رکھنے والے ہوتے تھے، جن کی گاڑیاں جلی، جن کی دکانیں جلی، جو مرے اور شہید ہوئے، وہ ہمارے اپنے تھے۔ یہ ہمیں دین نے کبھی نہیں سکھایا کہ دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اپنوں کو مارنا شروع کر دیں۔ اپنی املاک کو، اپنے وطن کو، اور سڑکوں کے اشاروں کو، شاہراہوں کو ہم تباہ و برباد کر کے، اور اپنی پراپرٹی کو مسلمانوں کو تہس نہس کر کے سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ حق ایسے ادا نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج عید ہے، خوشی ہے، اللہ اسے دوبالا کرے، لیکن ایک بہت اہم ہے کہ میں آگ پہ پانی پھینکنا چاہتا ہوں، وہ آگ جو ہم خود کو لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں بدلی گئی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے کسی نے میرے نبی کا شاید خاکہ دیکھا نہ ہو، سنا ہے کہ دشمنوں نے میرے محبوب کے خاکے بنائے تھے۔ خاکے کیا تھے؟ کارٹونز تھے، چہرے بدلے گئے۔ آپ میں سے میرا کسی کا کارٹون بنے، ہم گوارا نہیں کریں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید آپ تڑپیں۔ یہ جو خنزیر جانور ہے نا، جس کا نام لیتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبان پلید ہوتی ہے، اس جانور کی بیک سائڈ میں میرے پیغمبر کا چہرہ دکھایا گیا۔
اور پھر اس تصویر کے نیچے لکھا گیا، میسج یہ تھا کہ تم کہتے ہو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرے پیغمبر کی زبان سے وحی کے پھول جھڑتے ہیں، تمہارا یہ دعویٰ ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تمہارے نبی کے منہ سے معاذ اللہ نکلنے والی بات وہ کسی سور سے، اس کے فضلے سے بھی بدتر چیز ہے۔ یہ خاکہ برداشت کر سکتا تھا مومن؟ اگر صحیح پوچھو تو میں اس دن سے اندر سے مر چکا ہوں کہ آقا ہم شرمندہ ہیں، تیرے شاتم زندہ ہیں، لیکن اللہ کا بھی ایک فیصلہ ہے۔ ہم نے بہت کچھ کیا مسلمانوں نے، اور جذبہ تھا تو کیا، لیکن اگر کوئی پراپر کام کرتے تو مزہ آتا۔ انہی دنوں میں طائف کے اندر بھی احتجاج ہو رہا تھا، یہ ہمارے سعودیہ کا ایک شہر ہے، وہ طائف جہاں میرے پیغمبر کو پتھر مار کے لو لہان کر کے نکالا گیا تھا۔ میرے مرشد کا حوصلہ، لمبی سوچ اور اچھی تربیت نے جو نتیجہ دیا، یہ میں نے 1994 میں دیکھا تھا۔ میں جدہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں، گاڑی 200 کی سپیڈ پہ دوڑ رہی ہے، اور ڈرائیور نے مجھ سے پوچھ لیا، لیفٹ سائیڈ پہ وہ بیٹھا تھا کیونکہ وہاں ڈرائیونگ سیٹ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے، کہنے لگا کہ آپ اللہ کی کس سرزمین سے ہیں؟ میں نے بتایا پاکستانی ہوں۔ پھر میری باری تھی، میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں طائف سے ہوں۔ میرے منہ سے اچانک نکلا، وہ لوگ جنہوں نے میرے پیغمبر کو، میرے مرشد اور ہادی اور راہبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، 200 کی سپیڈ پہ اس نوجوان نے یوں سٹیرنگ سے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا لا واللہ ما کنت انا، وہ میں نہیں تھا، میں تو ان کو ماننے والوں میں سے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بھائیو، اگر میرے پیغمبر نے اس وقت فرشتوں کے آنے پہ کہہ کہ ان کی بستی کو 2 پہاڑوں میں پسوا دیا ہوتا، آج ان کی نسلوں میں میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ مگر کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میں ان کو مروانے نہیں آیا، ان کو علم نہیں، جب میرا پتہ چل جائے گا تو یہ جان جائیں گے۔ ہم 2 اکٹھے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کون ہے، بھلے وہ وقت کا چیف منسٹر کیوں نہیں ہو، جب تک میں جانتا نہیں میں اسے عزت نہیں دوں گا، پروٹوکول نہیں دوں گا، اور جب مجھے علم ہوگا کہ یہ کون ہے تو عزت بھی دوں گا۔ میرے محبوب نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اب یہی طائف ہے، اور میرے پیغمبر کا صرف چہرہ بدلا ہے، انہوں نے لو لوہان کیا تھا، انہی کی نسلوں نے۔ 65,000 آدمی باہر نکلا ہوا ہے، چوکوں چوراہوں پہ۔ میں یہاں فیصل آباد کے حلال امر ہاسپٹل میں تھا، مجھے فون آتا ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ فیصل آباد میں ہوں۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم احتجاج پہ ہیں، اور ہم نے احتجاج آج یہ کیا ہے کہ 65,000 آدمیوں نے مل کے کہ تم اس میں محمد مٹانا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کسی وقت کیوں موبائل میں محمد لکھتے تھے تو پورا نہیں آتا تھا، شکل بدل جاتی تھی۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نیکسٹ جس کو بھی بیٹا دے گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا ہے کہ جس کو بھی اللہ بیٹا دے گا وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا۔ پتہ ہے آپ کو کہ محمد نام رکھنے میں بڑی فضیلت ہے، بڑے سارے صحابہ کے نام محمد تھے، اسی طرح تابعین کے نام محمد تھے، اہل بیت کے افراد کے نام محمد تھے، اور اسی طرح ائمہ کے، محدثین کے نام۔ اگر میں فقہا میں نام لوں، امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد محمد جو ہیں، وہ ایک نامی گرامی موطا امام محمد، ان کا نام محمد ہے۔ امام بخاری کا نام بھی محمد ابن اسماعیل محمد ہے۔ تو محمد نام رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمارے اندر مشہور ہے کہ اگر یہ نام رکھا تو لوگ ٹیڑھا کہیں گے، برا کہیں گے، ایسے ویسے الٹ دیں گے، تو یہ الٹنا غلط ہے، نام رکھنا غلط نہیں ہے، غلط چیز کے۔ اس 65,000 بندوں کا وعدہ، میں نے کہا فون بند کیجیے، کہنے لگے بات تو سن لے۔ میں نے کہا میں بات بعد میں سنتا ہوں، فون کرتا ہوں۔ میں اندر گیا، اللہ نے اس وقت مجھے بیٹا دیا ہوا تھا، اور ہم نے نام پہلے ڈن کیے ہوتے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام زہیر تھا، امام بخاری کے استاذ کے نام پہ، پھر اسی طرح نمیر ہے، پھر شریم ہے امام حرم مکی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ حشیم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے نام پہ،
وہ سخی تھے اور سرید سے گوشت میں شوربے میں روٹی جو ہے وہ بھگو کے حاجیوں کو کھلاتے تھے. اور سب سے چھوٹا بیٹا میں نے فائنل کیا تھا کہ شیخ ابن عثیمین کے نام پہ اس کا نام عثیم رکھوں گا، ڈن ہے. لیکن جب یہ احتجاج سنا میں نے اندر جا کے اہلیہ کو کہا کہ ہم نے اس بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے. سر جی یقین کیجئے وہ تصور کی دنیا مٹانا چاہتی تھی. میرے آج گھر کے اندر 24 گھنٹے یہی لفظ بولا جاتا ہے محمد محمد، اور نسبت کس کی طرف ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو ہم مسلمان ہیں، لوگوں کے طریقے پہ نہیں کہ وہ شوشہ چھوڑیں گے اور ایک خبر دیں گے اور کہیں گے کہ لعنت بھیج کے آگے شیئر کر دیں، اور پھر ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان اس غلط خبر کو جو ہے وہ آگے پھیلاتے ہیں. وہ ایک پوسٹ بناتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلاتے ہم مسلمان ہیں. آؤ میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ سیکھیں. میرے پیغمبر کو پتہ نہیں کتنی گالیاں دی گئی تھی، صحابی اس کو لے کر کے بیان ہی نہیں کرتے تھے. بھئی میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میں لوگوں کو بتاتا پھروں گا کہ اس نے میرے باپ کو یہ بولا ہے. میرے مرشد سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں. اگر ایسی پوسٹ آئے فوری ڈیلیٹ مارو. اس کو آگے پھیلانے کی، بڑھانے کی، ویوز کی. وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان ہم نے بس شوشہ چھوڑا ہے، اب یہ سارا کچھ باقی کریں گے، آپس میں جلاؤ گھراؤ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے. ہم نے 5th جنریشن وار میں نہ انڈیا کو، نہ کسی بد مذہب کو، نہ کسی کنفیوشس کو، نہ کسی غیر ممالک کی اندر کی، ٹھیک ہے ان کی ایجنسیاں ہوں گی کام کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے اپنے وطن کی ایجنسی کا ساتھ دے کے اللہ اور اس کے محبوب کی سنتوں پہ چلنا ہے، اپنوں کو سیکیورٹی دینی ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو مار کے کبھی جنت نہیں ملنی، یہ جملہ یاد رکھیے. لہٰذا ایک دوسرے کو پروٹوکول دینا، عزت دینا، احترام دینا. چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کور ہو جائیں گے. یہ عید کا اصل پیغام ہے. عید یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے جائیں. لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن عاد. عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن کے بن سنور کے آ جائے. عید تو اس کی ہوتی ہے جو لوٹ آیا. جو لوٹتے نہیں ان کے گھروں میں عید نہیں ہوتی. اس لیے ہم انشاءاللہ اس خطبے کی وساطت سے اور اس عید کے موقع پہ جتنے لوگ کم از کم ہیں آپس میں لگائی بجھائی اور اپنوں کو تکلیف دینے کی بجائے ہم نے وہ کام کرنے ہیں جیسے اہل طائف نے کیا. آج اگر 65,000 کو میرے رب نے بیٹا دیا تو انہوں نے اپنا بیٹوں کے نام محمد رکھے، تو وہ چیز عام کر دیں جس سے دشمن ڈرتا اور گھبراتا ہے. زندگی میں، ذکر میں، اذکار میں، علم میں، عمل میں، نماز میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، عبادات میں، مناجات میں وہ جتنا روکیں اتنی تیزی سے اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیے. انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ وہ منظر پھر بھی آ سکتا ہے جس میں مدینہ مثالی شہر بن گیا تھا. میں امید کرتا ہوں بڑی ساری اور بھی باتیں تھیں، موضوعات تھے، ٹاپکس تھے، لیکن عید پہ سبھی لوگ اپنے گھروں میں آئے ہوتے ہیں، اپنے علاقوں میں پہنچے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں. آپ سوچئے جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچے، ان کو کنوینس نہیں ملی یا کوئی مجبوری بن گئی، تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. میں بھی آ رہا ہوں تو راستے میں پولیس کو دیکھ کے آپ یقین کریں یہ ہمارے بھائی ہیں، نگران ہیں. جب ہم راتوں کو اپنے بچوں کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، یار کبھی سوچا کہ یہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے آخر یہ بھی تو کسی کے بھائی ہیں، یہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں، یہ بھی تو کسی بچوں کی اولاد کے والدین ہیں. لیکن وطن کی حفاظت اور ذمہ داری میرے اور آپ کے لیے. ہر شعبے میں کرپشن ہوتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی اس نیکی کو بھلائیں. عید پہ آتے جاتے ہوئے جہاں یہ لوگ ملے ان کو عزت سے ملنا، پروٹوکول دینا، ان کو شاباش دینا اور ان کو عید کی مبارکباد دینا، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. مجھے یاد ہے کہ میں خطبہ دے کے عید کا نکلا، ہر ایک دوسرے کو مل رہا ہے، لیکن پولیس والے کو اس کو کھڑا رو رہا تھا. تو میں نے جب سلام لیا، گلے لگایا، تو کہنے لگا پروفیسر صاحب یہ پہلی جپھی ہے جو مجھے کسی نے ڈالی ہے، اور پہلی ہے کہ کسی نے عید مبارک کہی ہے، وگرنہ یہ ہمیں اپنا نہیں سمجھ رہا ہے. حالات ایسے ہو چکے ہیں. تو اللہ کے لیے آپس میں محبتیں بڑھائیں، پیار بڑھائیں.
کلمہ نام ہی محبت کا تھا، کلمہ نام جڑنے کا تھا، یہ نام عزت کا تھا، یہ نام احترام کا تھا، یہ ایک دوسرے کی ویلیو کا تھا۔ میرے مرشد نے کہا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، جو ہماروں میں بچوں کو پیار نہیں دیتا، چھوٹوں کو اور بڑوں کے وقار کا خیال نہیں رکھتا، پھر وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اپنے بڑوں کو عزت اور وقار دینا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ اہم ہے۔ باقی موٹے موٹے 2-3 مسئلے کہ راستہ بدل کے آنا، تکبیرات پڑھنا، چھوٹی عید پہ پہلے کچھ میٹھا کھا کے آنا اور بڑی عید پہ قربانی کے گوشت کو جا کے کھانا، یہ ساری چیزیں سنتوں میں ہیں۔ تکبیرات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں شیئر کرنا، غریبوں کا خیال، مسکینوں کا خیال، اور بالخصوص جو فطرانہ ہے جس کا اب وقت گزر گیا وہ عید سے پہلے پہلے ہے، روزوں کی کمی بیشی دور کرتا ہے اور علاقے کے غریبوں اور مسکینوں کے گھر عید کا جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرا مالک ہماری اس عید کی خوشیوں کو ہمارے حق میں کر دے، آسانیاں فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول کرے، زندہ لوگوں کو اللہ صحت اور عافیت دے، اور چلے جانے والوں کے ساتھ میرا رب بھلائی کا جو ہے وہ معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت اللہم انت اللہ لا الہ الا انت اللہم انت اللہ لا الہ الا انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الہ العالمین تیری رحمت اور تیرے خاص کرم سے آج امت مسلمہ روزے رکھ کر کے اللہ تیرے حضور ہیں، اللہ حاضریاں قبول فرما، اللہ حاضریاں قبول فرما۔ اللہ رمضان میں تیری رحمتوں کے اللہ یہ نظارے ہم نے دیکھے ہیں، اللہ برکتوں کے نظارے دیکھے ہیں، آج ہم نے عید کو بھی ٹھنڈا ہوتے دیکھا ہے، اللہ تیری رحمت کا نزول دیکھا ہے۔ اللہ لیلۃ القدر کی ہر رات یوں لگتی تھی کہ 21 بھی لیلۃ القدر، 23 بھی لیلۃ القدر، 25 اور 27 اور 29 بھی لیلۃ القدر۔ اللہ ہر رات میں جو بھی تیرا بندہ جاگا ہے، تیرے سامنے آیا ہے، اللہ لوٹا ہے، اللہ اس کے لیے یہ رات لیلۃ القدر کی بنا کے اس کے مقدر اور نصیبے میں لکھ دے۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے موٹے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ آج عید کے دن معاف کر دے، اور اپنے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ دیکھو میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ اللہ ہم تیرے در پہ حاضری دینے آئے ہیں، اللہ یہ خوشی کا دن تیرے نبی نے ہمارے لیے تہوار مقرر کیا ہے، یہ عید الفطر، الہ العالمین اسے قبول فرما۔ اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہیں، کل ہمارا عروج تھا، آج ہمارا زوال ہے، اللہ ہمیں ہمارے زوال سے نکال کے عروج عطا فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایسی سمجھ اور طاقت اور توفیق دے اور ہمیں اچھا بنا تاکہ وہ بھی اچھے ہو سکیں۔ اللہ ایک دوسرے سے جھگڑنے کی بجائے، اللہ ایک دوسرے سے الجھنے کی بجائے میرے مولا اتفاق دے، اتحاد دے، اور پھر اس کی ساری برکتیں اور ثمرات ہمیں عطا کر۔ اللہ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، بیمار ہیں تو صحت عطا فرما دے۔ اللہ کسی گھر میں عید کے دن بھی لڑائی ہے تو اللہ جھگڑے ختم فرما دے۔ اللہ کوئی بیماری ہے تو بیماری دور فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے، اللہ جن کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ ان کو اچھے جوڑے عطا فرما۔ میرے مالک اپنی رحمتوں کا نزول کر کے جن کی اولادیں اللہ فرما بردار بنا، اللہ امتحان کی دنیا میں کامیاب کر، اللہ ان کے مستقبل اور فیوچر کو اچھا بنا، اللہ ان کے نصیبے اور مقدر اچھے کر دے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز قبرستانوں میں ہیں اللہ ان کی قبریں منور فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہیں عطا فرما۔ اللہ میری ماؤں بہنوں کو اللہ عزت اور آبرو عطا فرما۔ اللہ جہاں بھی کسی گھر کے اندر کسی شوہر سے اللہ کوئی پریشانی ہے تو شوہر کو ٹھیک کر دے، شوہر کو بیوی سے پریشانی ہے تو اللہ بیوی کو ٹھیک کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا۔
اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔